اسرائیلی اخبار نے جو دعویٰ کیا ہے وہ پاکستان میں دوستو آپ کہہ لیں اس نے ہلچل مچا دی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر، پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، اور IRGC کے جو آرمی چیف ہیں احمد وحیدی، یعنی کہ ایک تو آرمی چیف ہیں وہاں کی جو آرمی ہے اس کے، اور ایک ہے IRGC کے آرمی چیف۔ تو یہاں پر اسرائیلی اخبار یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو IRGC کے آرمی چیف ہیں انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے وہ کھولی ہے۔ اب یہ پرائیویٹ کمپنی دوستو کیا ہے، کیوں کھولی گئی ہے، اور یہاں پر دوستو بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا اس پرائیویٹ کمپنی سے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ان کو ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے یا ان کو جو ہے وہ پروفٹ میں حصہ دیا جا رہا ہے۔ یہ دوستو ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس سے اسرائیل پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں مزید دراڑیں جو ہیں وہ ڈال رہا ہے، جو کہ خبر جھوٹ نہیں بلکہ اصل خبر ہے دوستو، جس پر انٹرنیشنل میڈیا اب رپورٹ بنا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنے دنوں سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ناراض ہیں، اتنے دنوں سے آرمی چیف کا نام نہیں لے رہے، شہباز شریف کی تعریف نہیں کر رہے، وہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اسرائیل نے کچھ ثبوت جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ ہے آپ کا پاکستان، یہ ہے آپ کا فیلڈ مارشل فیورٹ جنرل عاصم منیر، جو کہ آپ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے پاکستان میں اور اپنے ذاتی مفادات کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب کمپنی ہے کیا اور کیسے امریکہ کو اس کا نقصان ہوا اور پاکستان نے آپ کہہ لیں یا پاکستان کی شخصیات نے آپ کہہ لیں کہ ذاتی فائدے یہاں پر حاصل کیے۔ اب یہ جو اخبار ہے دوستو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پر کھولی گئی۔ جب امریکہ نے بلوکیج کر دی تھی ایران کی تو اس وقت ایران کے پاس کوئی راستے موجود نہیں تھے کہ وہ اپنا تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے۔ اس دوران پاکستان نے ایک گیم کھیلی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران پاکستان نے گیم یہ کھیلی کہ پاکستان نے ایران کو آفر کی IRGC کے آرمی چیف کو کہ آپ کے ساتھ ہم ایک جوائنٹ وینچر کرتے ہیں، ایک کمپنی کھولی گئی، اس کمپنی کے تحت جو ہے وہ آئل ایکسپورٹ کیا گیا، سمندری راستے سے نہیں بلکہ زمینی راستوں سے۔ زمینی راستوں سے تقریباً ہر روز 2 سے 3 ہزار جو آئل ٹینکر سے وہ پاکستان سے گزرتے تھے، کوئی چائنا جا رہا ہے، کوئی انڈیا جا رہا ہے، کوئی پاکستانی شپس پر جا کر دوسرے ممالک میں جا رہا ہے۔ تو اس دوران دوستو جو ایران نے تیل ایکسپورٹ کیا وہ اب میڈیا پر بھی اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں کہ تقریباً $18 ارب کا تیل بلوکیج کے بعد سے لے کر دوبارہ جنگ شروع ہونے تک ایران نے جو ہے وہ فروخت کیا $18 ارب کا دوستو۔ اور یہ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہے آپ کا آرمی چیف جنرل عاصم منیر جس نے امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ جب امریکہ بلوکیج کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ ایران کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے، اس کو پیسہ نہیں بنانے دینا تاکہ ان کی بلوکیج کی جائے، ان کو نقصان پہنچے، لیکن یہاں پر پاکستان کے آرمی چیف نے ایک جوائنٹ وینچر کھولا۔ اب ظاہر ہے ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر حصے دار ہیں، اس کے علاوہ جو IRGC کے آرمی چیف ہیں وہ حصے دار ہیں۔ اب یہاں پر دوستو آپ یہ دیکھیں کہ ایران کا جو تیل ہے 40 سے 50% اس کو کنٹرول کرتی ہے IRGC، جی ہاں، کیونکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران پر، تو جو 20 سے 30% ہے صرف تھوڑا سا تیل اس کو ایران دکھاتا ہے کہ ہم نے صرف یہ ایکسپورٹ کیا، باقی IRGC جو ہے وہ اللیگلی طور پر جو ہے وہ دنیا کو تیل ایکسپورٹ کرتی ہے اپنے راستوں سے۔ IRGC جو ہے وہ اللیگلی یہ سارا تیل ایکسپورٹ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیسہ تو ایران کے پاس ہی جاتا ہے، وہ کوئی یہاں وہاں نہیں کرتے، ہماری طرح انہوں نے کوئی کمپنیاں نہیں کھولیں جیسے ہم نے فوجی فاؤنڈیشن کھولی ہوئی ہے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کھولا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جوائنٹ وینچر اور کمپنی کھولی گئی ہے یہ فوجی فاؤنڈیشن یا اسی طرح کی کوئی کمپنی جو ہے وہ کھولی جا سکتی ہے جس میں حصے دار آپ کہہ لیں آرمی چیف بھی ہوں، دوسرے پرائیویٹ لوگ بھی ہوں۔ تو یہاں پر دوستو اب اصل میں نقصان کیا ہوا ہے پاکستان کا، یہ ہے اصل وجہ جس پر بہت سے صحافی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے راستوں سے، جو کہ پاکستان نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم نے زمینی راستے ایران کے لیے تجارت کے لیے کھول دیے ہیں، ایران زمینی راستوں سے تجارت کرے، یہ تو اناؤنس بھی پاکستان نے کیا تھا، لیکن کیا جا رہا ہے، کیا ٹریڈ ہو رہی ہے، اس حوالے سے اس کے بعد پھر کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ یعنی کہ $18 ارب دوستو آپ کہہ لیں کہ صرف یہ 20 سے 15 دنوں میں ٹریڈ ہوئی ہے، جو کہ پاکستان کے پورے سال اتنی ٹریڈ نہیں ہوتی جتنا ان چند دنوں میں ٹریڈ ہوئی۔ تو یہاں پر اب امریکہ پاکستان سے شدید ناراض ہے کہ آپ نے اپنے مفادات دیکھے ہیں، آپ نے ایران کے مفادات کو پروٹیکشن کی ہے۔ یہاں پر پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی حفاظت کر سکے، کیونکہ پاکستان نے وارننگ دی تھی کہ اگر آپ سعودی عرب پر حملے کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ جوائنٹ وینچر نہیں کریں گے۔ اس لیے ایران نے فوری طور پر سعودی عرب پر یہ حملے روک لیے، لیکن اب دوبارہ سے جو حوثی حملے کر رہے ہیں
یہ بھی دوستو اب معاملات جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہاں پر پاکستان سے بھی اب سخت ناراض ہے امریکہ کہ آپ ایران کی حفاظت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور امریکہ کے مفادات کو یہاں پر نقصان پہنچا رہے ہیں۔